السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 4۔ میری بات پوری نہیں ہوئی۔ چودھری عمر دراز نے ہاتھ بلند کیے تو مجمع خاموش ہو گیا جب تک اس کی آواز گونجی۔ وارث اور اکرم کے خاندانوں کے روزگار کا مستقل انتظام نہیں ہو جاتا تب تک ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ چودھری عمر دراز مجمع سے پھر نعرہ بلند ہوا اور زندہ باد کے جواب سے حویلی گونجنے لگی۔ چودھری عمر دراز نے آج پھر گاؤں والوں کے دل جیت لیے تھے۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ پہرہ داروں کے ہوتے ہوئے انہیں اب مزید ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو کم از کم ان کے آس پاس چودھری عمر دراز کا ملازم تو ہوں گے۔ انہیں یقین تھا اس طرح اب کوئی نیلی حویلی کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی روز رات کو چودھری عمر دراز کی حویلی پر کچھ لوگ جمع تھے۔ عموماً گاؤں کی زیادہ تر بتیاں عشاء کی نماز کے بعد بجھ جاتی تھیں، لیکن اس کی حویلی پر رونق تھی۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کی زمینیں نیلی حویلی کے ارد گرد واقع تھیں، اور وہ حویلی کے خوف سے اپنی زرخیز زمینیں نہایت کم قیمت پر بیچنے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ چودھری عمر دراز نے انہیں آج تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پھر بھی لوگ نیلی حویلی کی نحوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی زمینیں اسے بیچنا چاہتے تھے۔ چودھری عمر دراز اس سلسلے میں خاصا سخی واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ان پریشان حال لوگوں سے ان کی زمینیں خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی کرسی خالی تھی۔ صبح پنچایت کے بعد سے وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ اس کے عدم موجودگی میں لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع گزشتہ رات پیش آنے والا خوفناک واقعہ ہی تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں پاگل نیلی حویلی گئے کیوں؟ چودھری عمر دراز کے ایک ملازم نے سرگوشی کی۔ جب نشے کا بھوت سر پر سوار ہو تو پھر کہاں کی سوچ میرے بھائی؟ ایک دیہاتی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ موت کا بلاوا آتا ہے تو پھر انسان کے قدم نہیں رکتے۔ دوسرا ملازم بولا تو سب اس کی بات کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے چودھری عمر دراز جیسا فرشتہ اس گاؤں میں رہتا ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی ملازم نے دوبارہ کہا۔ 16 آنے ٹھیک کہتے ہو بھائی، ایک دیہاتی اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے میری زمین کے پیسے تو پورے ملیں گے نا؟ ایک بوڑھے دیہاتی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بابا جی آپ بے فکر ہو جائیں، چودھری صاحب کبھی کسی کا حق نہیں رکھتے۔ آپ یہ سوچیں اسیب والی جگہ خرید کر کون اپنے پیسے برباد کرتا ہے؟ لیکن چودھری صاحب پھر بھی آپ کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیں، آپ کو پورے پیسے ہی ملیں گے۔ چودھری عمر دراز کے ملازم نے جواب دیا۔ اللہ اس کی عمر دراز کرے بیٹا، بوڑھے نے کانپتی آواز میں دعا دی۔ اسی دوران چودھری عمر دراز حویلی میں واپس لوٹ آیا۔ اسے بتایا گیا کہ لوگ اپنی زمینیں بیچنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اپنے خاص ملازم ماکھے کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں سے معاملات طے کر لے، اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ غالباً وہ لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ ماکھے نے لوگوں سے ان کی زمینوں کے کاغذات لیے اور اگلی دن صبح انہیں پیسوں کی ادائیگی کا کہہ دیا۔ معاملات طے ہونے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ گھر کی راہ لینے لگے۔ نیلی حویلی گاؤں والوں کے لیے ڈراؤنے خواب کی مانند بن چکی تھی۔ اس کے ارد گرد واقع اپنی زرخیز زمینیں کم قیمت پر فروخت کر کے انہیں اطمینان تھا کہ اب ان کا واسطہ کبھی نیلی حویلی سے نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ عنصر کو یونان سے واپس آئے۔ آج دوسرا روز تھا۔ اماں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، اس لیے وہ اسے جگانے کے لیے آواز پر آواز لگا رہی تھیں۔ عنصر پتر اٹھ جا، ناشتہ تیار ہے۔ مگر اس پر خمار طاری تھا۔ اچانک باہری دروازہ کھلنے اور ابا کے کھانسنے کی آواز سن کر عنصر پھرتی سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ اسے ابا سے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، مگر ڈر سے بھی زیادہ وہ ان سے محبت کرتا تھا۔
انصر کے ابا ماسٹر حمید گاؤں کے واحد سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ سارا گاؤں ان کی محنت اور ایمانداری کے گن گاتا تھا۔ وہ ہمیشہ نصیحت امیز لہجے میں بات کرتے، اس لیے ان کے پوری گاؤں میں عزت تھی۔ انصر کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان پر پہنچے، کیونکہ ماسٹر حمید نے ناشتہ کر کے اسکول چلے جانا تھا اور بعد میں اس کے پاس فراغت ہی فراغت تھی، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ السلام علیکم ابا۔ ماسٹر حمید کے کمرے میں قدم رکھتے ہی انصر نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ ان کے چہرے پر ویسی ہی دل آویز مسکراہٹ تھی جیسی وہ 10 برس پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک انصر سے کیا وہ ایک سے ایسے ہی ملتے تھے؟ یعنی ایک انصر سے یا پھر وہ ہر ایک سے ایسے ہی ملتے تھے؟ اماں نے اتنی دیر میں دسترخوان کو قسم قسم کے کھانوں سے سجا دیا تھا۔ دیسی گھی کے پراٹھے، سرسوں کا ساگ، مکھن کا پیالہ، گڑ والے چاول اور چاٹی کی لسی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کو تو انصر ترس گیا تھا۔ سب نے مزے سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کا دور بھی چلتا رہا۔ ماسٹر حمید انصر سے یونانی معاشرے کے بارے میں معلومات لیتے رہے۔ انہوں نے نامور یونانی مفکرین سقراط، ارسطو اور افلاطون کی سوانح حیات کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ وہ انصر کو ان مفکرین کے حالات زندگی اور ان کی فکر کے بارے میں بتاتے رہے، جو اس کے لیے کافی حیران کن تھا، کیونکہ یونان کے قیام کے دوران اس نے ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سنا تھا۔ بیٹے سقراط ایتھنز میں ہی رہتے تھے جہاں تمہارا قیام رہا ہے، ماسٹر حمید بولے۔ وہ اس تاریخی اور قدیم ترین شہر میں 5ویں صدی قبل از مسیح میں پیدا ہوئے، یعنی 5ویں صدی قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ انہوں نے تمام عمر سچائی ڈھونڈنے میں گزار دی۔ کیسی سچائی ابا؟ انصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ سچائی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، دنیا کے تلخ واقعات کے پیچھے چھپی حقیقتیں بیٹا۔ ماسٹر حمید نے گہرا سانس لیا۔ وہ مختلف حقیقتوں کی سچائیاں تلاش کرتے، کئی بار اپنی ہی ذات میں مستغرق ہو جاتے اور اپنی ذات پر غور و فکر کرتے۔ زندگی کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے وہ لوگوں سے ملتے، ان سے گفتگو کرتے، ہر عمر اور طبقے کے افراد سے سوال کرتے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ان کے نزدیک خوشی کیا ہے، ایک آدمی حقیقی معنوں میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، کوئی بھی شہری اپنے وطن کی صحیح خدمت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہر موضوع پر، چاہے سیاستدان ہو یا مذہب، گفتگو کے لیے تیار رہتے۔ ہر موضوع، چاہے وہ ملکی حالات ہوں، سیاست ہو، سیاستدان ہو، مذہب ہو یا مذہب سے ہٹ کے کوئی اور موضوع، وہ ہر بات کے لیے تیار رہتے تھے۔ ماسٹر حمید نے کچھ دیر توقف کیا۔ انصر نہایت انہماک سے ماسٹر حمید کی باتیں سن رہا تھا۔ بیٹا سقراط ایک ذہین، شریف اور عملی زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ہماری مختلف چیزوں کو سمجھنے میں گزار دی۔ انہیں ہر چیز کے پیچھے چھپی سچائی جاننے کی جستجو رہتی تھی۔ ان کی ذہانت اور کردار سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سچی باتوں کو بلا جھجک اور بلا خوف بیان کر دیتے، چاہے وہ کسی اہم شخصیت کے بارے میں ہی کیوں نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے ان کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کچھ لوگ ان کی شہرت دیکھ کر ان کے بدخواہ ہو گئے۔ سقراط ان کی پرواہ نہ کرتے اور نہ ہی وہ کبھی مشکلات کو خاطر میں لاتے۔ ماسٹر حمید نے پھر توقف کیا۔ حیرت ہے، لوگوں کو تو ان کا قدردان ہونا چاہیے تھا ابا۔ انصر فوراً بولا۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی انسان کچھ اچھا کام کرنے جاتا ہے تو اسے مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، مگر دوست راہ پر چلنے والا، یعنی جو راستوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور ان کا صحیح انتخاب کرتا ہے
اور درست راستے پر چلتا ہے، مستقل مزاج انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے اور اپنی منزل حاصل کر کے رہتا ہے۔ سقراط بھی ایسے ہی عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں کو سچائی کی تعلیمات دیتے رہے۔ ایتھنز کے شہری خصوصاً نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ان کی تعلیمات سے متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی بات کو دیکھ کر ان کے مخالفین یکجا ہو گئے۔ انہوں نے سقراط پر کیس دائر کر دیا کہ یہ شخص نوجوانوں کو غلط تعلیمات دے کر گمراہ کر رہا ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کی تعلیمات کے نتیجے میں نوجوانوں کا خداؤں پر اعتقاد کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سنگین الزام تھا، نتیجتاً ان پر مقدمہ قائم ہو گیا۔ ماسٹر حمید خاموش ہو گئے۔ خداؤں پر اعتقاد؟ ابا کیا ان کی ایک سے زیادہ خدا تھے؟ انصر نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، وہاں کے لوگوں نے بہت سے خود ساختہ خدا بنا رکھے تھے۔ ان کے ہاں ہر چیز کا الگ الگ خدا تھا اور خداؤں کے انکار کی سزا صرف موت تھی۔ بہرحال سقراط 70 برس کے بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ ججوں کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا دانشمندانہ جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے لوگوں کو خداؤں کے خلاف نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی زندگی خدا کی اطاعت کے مطابق گزاری ہے۔ انہوں نے کسی کو گمراہ کیا، نہ غلط تعلیمات دی ہیں۔ ججوں نے سقراط کا جواب نہایت غور سے سنا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اگر وہ لوگوں کو تعلیم و تدریس دینا چھوڑ دیں تو وہ اسے رہا کر دیں گے، مگر اس عظیم انسان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کی تلاش جاری رکھیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ انہوں نے ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے مار ڈالو گے تو حقیقت میں تم مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے جتنا کہ خود کو۔ ان پر خدا کی اطاعت فرض ہے، نہ کہ ان لوگوں کی۔ ماسٹر حمید کی آنکھوں میں سقراط کے لیے عقیدت کے جذبات جھلکنے لگے۔ پھر کیا ہوا ابا؟ کیا انہوں نے سقراط کو چھوڑ دیا؟ انصر نے تجسس سے پوچھا۔ ججوں نے سقراط کو موت کی سزا سنا دی تھی۔ ماسٹر حمید کی مرتعش آواز ابھری۔ ان کے لیے زہر کا پیالہ لایا گیا۔ انہوں نے خوش دلی سے پیالہ پکڑا، خدا سے دعا مانگی اور موت کو گلے لگا لیا۔ وہ نہایت مطمئن اور خوش تھے۔ سانسوں کا سلسلہ ٹوٹنے تک وہ اپنے پاس موجود لوگوں سے باتیں کرتے رہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ماسٹر حمید نے بات ختم کی تو انصر کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، ڈور بیل کی زوردار آواز نے مداخلت کر دی۔ ماسٹر حمید نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 7:45 بج رہے تھے۔ انہیں 8 بجے تک اسکول جانا تھا، اس لیے وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ دوسری طرف موٹی تازہ جسامت کے مالک ریاست نے گاؤں کے اکلوتے بازار میں ہی پرچون کی دکان کھول لی۔ 10 برس کے طویل عرصے کے بعد دونوں دوست ملے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انصر ریاست کو اندر لے گیا۔ چائے پینے کے دوران دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہے۔ ریاست نے دکان پر جانا تھا، اس لیے وہ اس سے انصر سے شام کو دوبارہ اس کے گھر آنے کی حامی بھر کر چلا گیا۔ انصر نے بھی چونکہ شہر کسی کا سامان دینے جانا تھا، اس لیے اس نے ریاست کے جاتے ہی رخت سفر باندھا اور گاؤں کو الوداع کہہ دیا۔ سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے انصر گھر واپس آیا تو اماں اس کی منتظر تھیں۔ تھکن سے چور وہ صحن میں بچھی چارپائی پر ہی دراز ہو گیا۔ اماں اس کے لیے چائے کی پیالی بنا لائیں۔ ابھی وہ چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا کہ حسب وعدہ ریاست آ گیا۔ اماں چائے کی ایک اور پیالی لے آئیں۔ چائے کی چسکیاں لیتے دونوں باتیں کرنے لگے۔ انصر، یونان جا کر تجھے کبھی میری یاد نہیں آئی؟ ریاست نے شکوہ کیا۔ پردیس جا کر ایسے غائب ہوئے جیسے بندر کے سر سے سینگ۔ ہاں ہاں ہاں، بندر نہیں، گدھے کے سر سے سینگ۔ انصر نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دراصل گدھا بے وقوف مشہور ہے نا۔
اس لیے میں نے ذرا عقل مند جانور کی مثال دی ہے۔ ویسے سینگ تو دونوں کے نہیں ہوتے۔ ریاست نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، ویسے تم ایسے جنس نہیں ہو جسے بھلایا جا سکے۔ انصر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈائیلاگ مت مار، اگر اتنی ہی یاد آتی تھی تو واپس آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ چچا اور چاچی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں کچھ وقت نکال کر آ جاتا تھا ان کے پاس، کوئی کام ہوتا تو کر جاتا تھا، مگر یار بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ ریاست ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ ہاں صحیح کہتے ہو، بہت دیر لگا دی لوٹنے میں۔ انصر نے گہرا سانس بھرا۔ آگے ان کی کیا گفتگو چلی سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔